کیا کم سند ہے میری مغفرت کی کہ تیرے در سے میت اٹھائی۔ خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہیں ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے جنہیں رب نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اور صرف ایک بات اس امت کا خاصہ سن لو، قبر میں جیسے ہی سرکار کا امتی جاتا ہے ادھر سرکار تشریف لے آتے ہیں، ادھر حضور آتے ہیں اور حضور آ کر کے اسے نوازتے ہیں۔ یہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں کسی امتی کی قبر میں اس کا نبی نہیں آتا؟ شاہ جی کسی امتی کی قبر میں اس کا نبی نہیں آتا، صرف تیرے میرے نبی اپنے امتیوں کی قبر میں آتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ وجہ کیا ہے، ادھر وجہ کیا ہے حضور اپنے غلاموں کی قبروں میں کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اس لیے باقی تو انتظار کریں گے قیامت کا، باقی امتی انتظار کریں گے قیامت کا۔ رب کا منشا یہ ہے وہ جو میرے یار کا ہو وہ قیامت کا انتظار کیوں کرے؟ میرے یار کا سبحان اللہ، کیوں؟ فرمایا جو میرے یار کا ہو وہ قیامت کا انتظار نہ کرے، جو میرے یار کا غدار ہو وہ بھی قیامت کا انتظار نہ کرے۔ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، مشکات کی روایت بتاتی ہے جب سرکار قبر میں آتے ہیں پوچھا جاتا ہے ما من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب وہ کہتا ہے ربی اللہ اگلا سوال بھی باقی ہوتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا کہتا ہے دینی الاسلام، اگلا سوال بھی باقی ہوتا ہے۔ جیسے ہی پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، جب وہ میرے نبی کو پہچان لیتا ہے فرشتے بھی کہتے ہیں اگلے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو سمجھ رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اگلے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہچان لے تو بھی ضرورت نہیں، نہ پہچانے تو بھی ضرورت نہیں۔ مشکات کی روایت بتاتی ہے اگر یہ پہچان لے حکم ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی فراش اسے دے دو، کیونکہ یہ میرے یار کا عاشق ہے۔ اور اگر سرکار کو نہ پہچان سکے پھر حکم ہوتا ہے جہنم کے دروازے کھول دو تاکہ اسے پتہ چلے عاشقوں کا حال